أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے 93۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ قصہ چل رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا، اہل مدین کا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اسی قصے اور اسی واقعے کو مزید تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے دیگر انبیاء کرام کی قوموں کی طرح اس قوم کے سرداروں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر شعیب علیہ السلام کی پیش کردہ دعوت توحید کو ٹھکرایا اور تکبر کا اظہار کیا، اور کس طرح سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو دھمکیاں دیں، اور پھر شعیب علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہی تھے، انہوں نے کس طریقے سے پھر آگے ان کافروں کو اور ان سرداروں کو اور ان متکبرین کو جواب دیا۔
اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر کس طرح اس قوم پہ اللہ رب العزت کی پکڑ اور عذاب آیا، آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، جو، استکبروا، بڑے بنے ہوئے تھے۔ استکبروا کے اندر زائد حروف ہیں، جس کی وجہ سے یعنی کبر، کاف با را، یہ تین حرف تو بنیادی حرف ہیں کبر، تکبر کے، لیکن اس کے علاوہ است، یہ شروع میں جو تین حروف ہیں ان کو زائد حروف کہتے ہیں، جیسے استغفار کے شروع میں آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی لفظ کے اندر، لفظ کے معنی کے اندر کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی معنی تو وہی رہتا ہے لیکن کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے استکبروا کے اندر ان تین زائد حروف کی وجہ سے طلب کا معنی ہے، اور یہ جہاں بھی حروف آتے ہیں وہاں طلب کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے استغفار کے اندر بھی یہ زائد حروف ہیں تو وہاں معنی ہے گناہوں کی بخشش چاہنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور یہاں معنی ہے بڑا بننے کی طلب ہونا، کہ میں بڑا بن جاؤں۔ استکبروا، جو بڑا بننا چاہتے تھے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو بڑا بننے کے خواب دیکھتے تھے، جو بڑا بننا چاہتے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ اور سب سے پہلے یہی لوگ کہا کرتے ہیں، یہی لوگ مخالفت کیا کرتے ہیں حق بات کی، کیونکہ ان کے مفادات پہ سب سے پہلے زد پڑتی ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، نخرجو، نخرجو کا معنی ہوتا ہے ہم نکالیں گے، یخرجو وہ نکال لے گا، تخرجو تو نکال لے گا، اخرجو اور نخرجو ہم نکال لیں گے۔ نخرجو کا معنی ہوتا ہے ہم نکالیں گے، یہ شروع میں جو نخرجو کے شروع میں نون پر پیش ہے، اس کی وجہ سے نکالیں گے کا معنی ہوتا ہے۔ اگر اس پیش کی وجہ زبر ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ہم نکلیں گے۔ خرج یخرج، نخرج ہم نکلیں گے، اور نخرج ہم نکالیں گے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ زبر، زیر پیش وغیرہ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ بھی لفظ کے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو نخرجو ہم نکالیں گے، اور اس کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون مشدد، نون ثقیلہ، شد والا نون، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا معنی یقین ہوتا ہے، بلا شبہ، یقیناً، ضرور۔ تو شروع میں بھی تاکید، آخر میں بھی یقین، دو دفعہ تاکید اور یقین۔ لَنُخْرِجَنَّ، ہم ضرور بے ضرور نکالیں گے، اللہ اکبر، ضرور ہی نکال دیں گے، ہم ضرور ہی نکال دیں گے، کہا آپ کو، یا شعیب، اے شعیب۔ کس طریقے سے نام لے کر پیغمبر کا مخاطب کر رہے ہیں، اللہ اکبر، نام لے کر، جیسے کسی بچے کو بلایا جا رہا ہے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے ضرور ہی نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو
جو ایمان لائے معاکا تیرے ساتھ، اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے کا مطلب کہ جیسے تو اللہ پر ایمان لایا وہ بھی تیرے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے، یا تو یہ معنی ہے معاکا کا تعلق آمنو کے ساتھ ہو، تیرے ساتھ ایمان لائے یا تجھ پر ایمان لائے، اور ایک اس معاکا کا تعلق نخری جنہ کے ساتھ بھی بنا کر ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ضرور ہی تمہیں بھی نکال دیں گے اور تیرے ساتھ ایمان والوں کو بھی نکال دیں گے۔ من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے ٹاؤن سے نکال دیں گے۔ حق بات سے اس قدر ضد اور بیر ہے کہ حق بات کرنے والے کو اپنے علاقے بستی کے اندر رہنا بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے، تاکہ ہماری من مانیاں، ہماری آزادیاں، ہماری عیاشیاں، ہماری بدماشیاں وہ چلتی رہیں اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ان کی طرف انگلی اٹھانے والا بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دھمکی، اور اہل باطل کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے اور آج تک ہے کہ جب ان کے پاس دلائل کی قوت نہیں ہوتی تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ اب دلائل تو ان کے پاس ہے نہیں تھے، تو اب انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی، ہم نکال دیں گے، او یا لتعودن، یا تعودن، لتعودن کے بھی شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی 2 دفعہ یقین، ان دونوں کو اتار دیں، اصل ورب فعل لفظ اندر سے نکل آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ تعود، یعود وہ لوٹے گا، اور تعود تو لوٹے گا، اعود نعود ہم لوٹیں گے، تو تعود تو لوٹے گا، اور شروع میں لام زبر اور آخر میں نون مشدد لگا کے ترجمہ کریں گے، او یا لتعودن، یا ہر صورت تم واپس آؤ گے، یا ہر صورت تم واپس آؤ گے، واپس پلٹو گے، فی میں ملتنا ہمارے دین، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے، یا تمہیں ہر صورت ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ 2 آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والے ساتھیوں کو یہاں سے نکال باہر کریں گے، اور یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ تمہیں ہر صورت ہمارے دین میں، ہمارے بناوٹی آباء و اجداد کے مذہب اور دین میں جو اصل میں کفر و شرک اور رسم و رواج اور خرافات اور بدعات پر مبنی تھا، اس کی طرف واپس پلٹنا ہوگا۔ اب واپس پلٹنا سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی شعیب علیہ السلام پہلے بھی ان کے اس کفر و شرک والے مذہب میں تھے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس پلٹنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک جن ہستیوں کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں وہ نبوت و رسالت ملنے سے پہلے بھی، جاہلیت کے دور میں بھی، نبوت سے پہلے کے دور کے اندر بھی اللہ پاک ان کو کفر، شرک سے، بدکاری سے اور جھوٹ سے، خیانت سے، اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ پاک ان کو پہلے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک انتخاب ہی ایسی ہستیوں کا کرتے ہیں، کردار ان کا پہلے بھی درست ہوتا ہے۔ ہاں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، احکامات شرعی، جو احکامات ہوتے ہیں شریعت کے، وہ چونکہ اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت ملنے سے پہلے ان کی کوئی پراپر شیپ شکل نہیں ہوتی، اس لیے وہ نبی رسول جو بھی اس سے پہلے کے پرانے پیغمبروں کے
جو کچھ بھی اچھے کام بچے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ جو علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عبادت وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام تو پہلے بھی کبھی ان کے کفر و شرک کے مذہب پر اور کم تولنے والے مذہب پر اور رستے روک کر لوگوں سے لوٹ مار کرنے کے مذہب پر پہلے بھی قائم نہیں تھے، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کئی اہل علم نے جواب دیے ہیں، سادہ سادہ ایک دو جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی، جب تک اتنی دیر تک وہ خود تو ان برائیوں سے بچے ہوئے تھے، لیکن وہ ان برائیوں سے لوگوں کو بچنے کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو اس کا کوئی پراپر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن تھا، کوئی سرکولر تھا، کوئی حکم احکام تھا، تو وہ خاموش رہتے تھے کیونکہ ابھی نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی۔ تو وہ خاموش رہنے والا جو منہج ہے وہ قوم یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ ہمارے حمایتی ہی ہیں، تو قوم کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے اسی منہج پر واپس آ جائیں، اپنے اسی طرز عمل کو دوبارہ اختیار کر لیں، خاموشی والا، بس ہم جو بھی کریں آپ اللہ اللہ کریں، ہمیں کچھ نہ کہیں، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ ہمارے ہی ہیں۔ تو جب ہم برائی کے خلاف نہیں بولتے تو برائی کرنے والے اور شیطان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے۔ بہرحال ہمیں تو برائی کو روکنے کا حکم ہے، تو شعیب علیہ السلام کو تو ابھی اللہ کی طرف سے کوئی دین نہیں ملا تھا، اس لیے وہ خاموش رہتے ہوں گے۔ دوسرا جواب اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ شعیب علیہ السلام کا تو انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی کبھی کفر و شرک کے ہمارے کسی کام میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کی مراد یہ تھی کہ چونکہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ تو تقریباً سارے یا اکثر وہ ہمارے کفر و شرک والے مذہب پر ہی کاربند تھے، تو چونکہ خطاب شعیب علیہ السلام سے ہو رہا تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا، اور یہ اصل میں انہوں نے صرف شعیب علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے، یہ اصل میں انہوں نے شعیب علیہ السلام کو نہیں کہا بلکہ یہ ان کے ایمان والے ساتھیوں کو ذہن میں رکھ کے وہ بات کر رہے، تو اس لیے کہا کہ یا تو ہم آپ کو اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال دیں گے، اور یا پھر تمہیں ہر صورت ہمارے دین کی طرف واپس آنا ہوگا۔ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جس رستے پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اپنا دین ہی سمجھتے ہیں، خرافات، بدعات، شرک، جہالت، یہ ساری چیزیں ان کو جب لوگ اختیار کرتے ہیں نا تو وہ اپنے طور پہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی دین پر ہی چل رہے ہیں اور یہ ہمارا دین ہی ہے، اس لیے وہ اپنا دین اس کو کہہ رہے ہیں، اگرچہ دین کے اندر انہوں نے بڑی ناخالص چیزیں داخل کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، او یا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ قال، اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، آوا، آوا، واو کا ترجمہ پہلے کریں گے، آ کا بعد میں، اردو زبان کے اسلوب میں ایسا ہی ہوتا ہے، آوا، اور کیا، لو، اگرچہ، کننا، ہوں ہم، کنتو، ہوں میں، اور کننا، ہوں ہم، اور کنتا، ہو تو،
کننا ہوں ہم، کارہین ناپسند کرنے والے، کراہت کرنے والے، اگرچہ ہم تمہارے اس مذہب سے، کفر و شرک والے مذہب سے، کم تولنے والے، خیانت کرنے والے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے لوٹنے والے تمہارے اس منہج اور اس مذہب سے اگرچہ ہم بیزار ہوں، اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں، پھر بھی ہم اس کی طرف لوٹیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم تو تمہارے اس مذہب کو، اس نام نہاد مذہب کو پسند ہی نہیں کرتے، لائق ہی نہیں کرتے، تو پھر ہم کس طرح لوٹ سکتے ہیں اس کی طرف؟ یہ اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار ہے۔ قَدِ افْتَرَيْنَا، اگرچہ شعیب علیہ السلام کا یہ جواب سوالیہ انداز میں ہے کہ اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں تب بھی ہم واپس لوٹ جائیں؟ تو یہ سوال ہے، لیکن یہ استفہام انکاری ہے، یعنی جس کا جواب یقینی طور پہ نہیں میں ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو ناپسند کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس کفر و شرک سے اور لوٹ مار اور خیانت کے ساتھ جمع ہونے والے حرام مال سے۔ قد یقیناً افترینا، ہم نے باندھا، ہم نے گھڑا، ہم نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کاذباً، جھوٹ، ان قد افترینا علی اللہ، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان اگر عدنا، ہم لوٹ آئیں یا ہم پھر آ جائیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، اگر ہم، میرے ایمان والے ساتھی اور میں، اگر پھر لوٹ آئیں، پھر آ جائیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد، اس کے بعد کے، اذ، جب کہ، نجانا، نجات دی ہمیں، نجا ینجی، نجا، نجات دی نا ہمیں، اللہ، اللہ نے، منہا، اس سے، اللہ نے ہمیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، کیا ہم اس کے بعد بھی واپس پلٹ آئیں؟ اللہ اکبر، اللہ پاک نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں اس کفر و شرک اور حرام خوری والے، کم تول کے کمائی کرنے والے اور لوٹ مار کر کے لوگوں کا مال لوٹنے والے، حرام خوری والے رستے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہمیں سمجھ عطا فرما دی، اور اب اس کے بعد بھی ہم دوبارہ اسی رستے کی طرف پلٹ آئیں، اسی ملت کی طرف واپس پلٹ جائیں؟ یہ تو کوئی عقل مندی والا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہاں پھر شعیب علیہ السلام وہی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اور ہم کس طرح اس منہج کی طرف واپس پلٹ سکتے ہیں۔ وما یکون، اور نہیں ہے، وما یکون، اور نہیں ہے، یا نہیں مناسب، نہیں زیب دیتا، نہیں ممکن، لنا، ہمارے لیے، اصل میں تھا لی نا، تو ثقل دور کرنے کے لیے عربی زبان میں لام زر لی کے لیے نا ہمارے، تو اس کو لی نا زیر کے بعد زبر پڑھنا مشکل ہوتا ہے ذرا، اس لیے لا نا کر لیا۔ وما یکون لنا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں، ان نعود، کہ ہم، ان نعود، کہ ہم پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، فیہا، اس میں، اس مذہب میں ہم لوٹ آئیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں، الا ان یشاء اللہ، یہاں پھر لوٹ آئے کی بات ہوئی ہے، تو وہی شعیب علیہ السلام خود تو اس رستے پہ پہلے بھی نہیں تھے، قوم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام، اور ویسے بھی
عربی زبان میں کہتے ہیں کہ حکم الاکثری حکم الکل، کہ اکثریت کا حکم وہ کل کا حکم ہوتا ہے، کہ اگر 100 میں سے 95% لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ کام یہ کر رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کے علاوہ جو ان پر ایمان لانے والے تھے ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے ہی ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے، اس لیے ایسا کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں پھر آ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے کہ دین کے اوپر استقامت یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی ملتی ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہم کبھی بھی دین توحید سے پیچھے ہٹ کر واپس دین کفر و شرک کی طرف نہیں جا سکتے، الا ان یشاء اللہ ربنا، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا رب ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، وہ چاہے تو پھر اس کی مرضی ہے، وہ ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے دے جو کہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ پاک کفر و شرک کی طرف واپس جانے کا حکم دے دے۔ بہرحال یہ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا ہے، اور ویسے بھی مومن کا، مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی کہتے ہیں۔ وسع ربنا، وسع کا مطلب ہے وسیع ہونا، اور یا اس کا معنی احاطہ کرنا۔ وسع احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، اور ربنا ہمارے رب نے کل شیء ہر چیز کو علماً علم کے ساتھ، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا، یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کو پتہ ہے کیا ہونا ہے، اس لیے اس کی مرضی کے ساتھ ہم اسی دین پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہم توکل بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ، یہ جملہ اصل میں یوں تھا، توکلنا علی اللہ، جیسے بعض دعاؤں میں آتا ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، توکلت پہلے اور علی اللہ بعد میں، تو یہاں بھی ایسے تھا، توکلنا علی اللہ، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن علی اللہ مرکب جاری ہے، جار مجرور، یہ جب جملے کے شروع میں آ جائے اس کا مقام آخر میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو اس پر زور دینا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ہی کا معنی آ جاتا ہے۔ اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، کسی اور پر نہیں، صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہے ہمارا۔ ربنا، اے ہمارے رب، پھر انہیں اللہ پاک سے دعا کی۔ شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کی ضد ہٹ درمی کو، تو انہوں نے پھر یہ دعا کی اپنی قوم کے ساتھ مل کے، ربنا، اے ہمارے رب، افتح، افتح فیصلہ کر دے، اور ربنا افتح، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، واضح کر دے لوگوں کے سامنے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ یا اللہ اس جھگڑے کو تو ختم کر دے، فیصلہ فرما دے، واضح فرما دے، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ پاک نے بدر کے مارکے کے اندر، پہلے ہی مارکے کے اندر یہ واضح کر دیا تھا، اس لیے اس مارکے کو کہا جاتا ہے مارکہ حق و باطل، حق واضح کر دیا تھا، اور ان بڑے بڑے سرداروں اور بدماشوں کے جو اسلام کے دشمن تھے ان کے لاشیں بدر کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔
تو اللہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وقال الملأ، اور اللہ پاک نے پھر فیصلہ کر دیا، اس قوم پہ عذاب بھیجا، ایمان والوں کو بچا لیا، نکال لیا۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن، لم زبر لا، البتہ یا بے شک، ان اگر، اتبعتم، تم پیچھے چلے، تم نے پیروی کی، لئن اتبعتم، لئن تھا، ان کے نون پر جزم تھی، آگے ملانے کے لیے زیر لگائی گئی ہے نون کے نیچے، لئن اتبعتم، بے شک اگر تم پیچھے چلے، یا البتہ اگر تم پیچھے چلے، شعیباً، شعیب کے، انکم، یقیناً تم، اذن، تب یا اس وقت، لم زبر لا، ضرور، خاسرون، خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 1، آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دو گے، یہ نقصان ہوگا شعیب کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، باپ دادا کا مذہب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوسرا نقصان کہ تمہیں کم تولنے والے گناہ کو چھوڑنا پڑے، لوٹ مار کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے، رستے روک کر ٹیکس لیتے ہو، لوٹتے ہو لوگوں کو، وہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس طرح مالی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا۔ اور یہ ایک شیطانی سوچ ہوتی ہے، شیطان نے ایسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ دغا بازی، کم تولنے کے اور جھوٹ بولنے کے اور اس طریقے سے دھوکہ دینے کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، نفع نہیں ہو سکتا، کاروبار صحیح معنوں میں چل ہی نہیں سکتا۔ ان کی بھی سوچ یہی تھی، اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نقصان ہوگا، حالانکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہے کہ جو شخص سچ بولتا ہے، پورا تولتا ہے، بلکہ پورے سے کچھ زائد ہی دیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پولیس کا پیٹرول پمپ ہے، دن رات اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر پورا آپ ماپ کے دیں گے تو اللہ پاک گاہکوں کی لائنیں لگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خام خیالی اور شیطانی سوچ ہوتی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا، دھوکے کے بغیر انسان کو صحیح منافع نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیطانی سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو سودا کرنے والے، ڈیل کرنے والے، اگر وہ دونوں ان صدقا و بینا بورک لہما، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور صحیح صحیح بات ایک دوسرے پر واضح کر دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی اس ڈیل، سودے میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا، فا تو اخذت، پکڑ لیا، ہم انہیں، الرجفۃ، زلزلے نے، ارتھ کویک نے۔ اور سورہ ہود کے اندر تذکرہ ہے الصیحۃ، چیخ نے، اور غالباً سورۃ الشعراء کے اندر تذکرہ ہے ان کے اوپر ایک سائبان کرنے کا، اللہ پاک نے کوئی خاص قسم کا ایک سائبان کیا ہوا تھا ان کے اوپر، اور وہ سائبان آگ برساتا تھا۔ تو بہرحال کئی طریقوں سے اس قوم پہ عذاب آیا، اوپر سے چیخ کی آواز بھی، نیچے سے زلزلہ بھی، اور اسی طرح وہ اوپر سائبان کی طرح کی وہ ایک آگ اور انگارے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے صبح کی اس حال میں، فی دارہم، وہ اپنے گھروں میں، جاثمین، گرے پڑے تھے۔ اصبحوا کا معنی
وہ ہو گئے بھی ہو سکتا ہے اور انہوں نے صبح کی بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھروں میں وہ ہو گئے گرے پڑے، جاثمین گرے پڑے، الذین اوندے گر جانا، آگے کو منہ کے بل گر جانا، یا اس طرح گر جانا کہ آدمی کا سر اس کی ٹانگوں کے اندر آ جائے، گھٹنوں کے اندر۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم، یہ اصل میں تھا کأن، تو اس کی تخفیف ہو گئی ہے، کأن کی بجائے کأن۔ کأن کا معنی ہوتا ہے نا گویا کے، یہ وہی لفظ ہے، کأن گویا کے، لم یغنو وہ نہیں رہے تھے، وہ بسے ہی نہیں تھے، کسی جگہ بسنا، رہائش اختیار کرنا، تو لم یغنو، کأن لم یغنو گویا کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، انہوں نے یہاں رہائش اختیار ہی نہیں کی تھی، فیہا اس بستی میں، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے، ایسے نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا تھے وہ، ہم الخاسرین وہ ہی خسارہ اٹھانے والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، فتولا پھر وہ واپس لوٹا، عنہم ان سے، وقال اور اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد بلا شبہ یقیناً، ابلغتو میں نے پہنچا دیے ہیں، تم تمہیں رسالاتی پیغامات اور ربی اپنے رب کے، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی ہے، لکم تمہاری، اور میں نے تمہیں نصیحت کی ہے یا میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، فکیف پھر کیسے، تو کیسے، آسا میں غم کروں، فکیف آسا تو کیسے میں غم کروں، یعنی اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، بڑی خیر خواہی کی میں نے تمہاری، لیکن تم نے اس قدر ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، مسلسل حق کا انکار کیا، اب اللہ کا عذاب تم پہ آ گیا ہے، اب مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ فَكَيْفَ آسَا پھر میں کیسے غم کروں، عَلَىٰ قَوْمٍ ایسے لوگوں پر، کافرین جو نہ ماننے والے ہوں، تو نہ ماننے والے لوگوں پر اب میں کیسے غم کروں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔